آل پاکستان یونیورسٹی بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سروس سٹرکچر کی عدم فراہمی کے خلاف جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی اساتذہ نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر تدریسی فرائض سر انجام دیے اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فیصل آباد پریس کلب میں ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب، ڈاکٹر سلطانہ، ڈاکٹر عمیرہ بلال، ڈاکٹر عمران مسلم سمیت دیگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سروس سٹرکچر کی عدم فراہمی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے 10 مارچ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانیے انہی کی زبانی۔ سروس سٹرکچر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بی پی ایس کے یونیورسٹی اساتذہ پہلے لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں سیٹس نکالنے کے مرحلے پر محنت کرنی پڑتی ہے کہ ان کے لیے اسپیشل سیٹس نکالی جائیں اگلے گریڈ میں جانے کے لیے، یعنی لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے لیے۔ جب وہ پہلا سٹیپ ہے سیٹس نکلنے کا، سیٹس نکالنے کے بعد پھر انہیں ایڈ نکلوانے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، یونیورسٹی کے انتظامیہ ایڈورٹیزمنٹ کو ڈیلے کرتی ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد پھر سکروٹنی کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اس سکروٹنی کے پروسیس میں بھی اساتذہ کو تذلیل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے جو ڈیلے بھی اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سکروٹنی کے عمل سے گزرنے کے بعد پھر یونیورسٹی انتظامیہ کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ کب اس کا سلیکشن بورڈ منعقد کریں، اور سلیکشن بورڈ منعقد کرنے کے بعد پھر جب اگر اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو 2 سال کا پروبیشن جو ہے وہ اس شخص کو جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے نیکسٹ گریڈ میں اسے وہ 2 سال کا پروبیشن بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو میں نے پروسیس آپ کو بتایا، یہ پروسیس اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ کے لیے بھی ترقی کے لیے اسے کرنا پڑے گا، پھر اسی پروسیس سے گو تھرو ہونا پڑے گا ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے لیے، پھر اسی پروسیس سے گو تھرو ہونا پڑے گا پروفیسر بننے کے لیے۔ اور اس سارے عمل کے دوران جو ری اپوائنٹمنٹ اسے ہم کہتے ہیں، جس میں جو پاکستان کی یونیورسٹیز کے اساتذہ، یہ ایک ظاہری بات ہے کہ یہ معاشرے کے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یونیورسٹی اساتذہ کے اس 90% کے اس کیڈر کو جو آگے ترقی کے عمل میں اس سارے پروسیس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوئر لیول سے ہائیسٹ لیول تک پہنچنے میں اپنی پوری زندگی میں ہر پروفیسر کو 4 بار دوبارہ اپوائنٹمنٹ کے عمل سے گزرنا پڑا، اور جب اس عمل سے وہ گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال اسے اپنی انتظامیہ کے ساتھ ان کی جائز ناجائز تمام چیزوں میں کو ماننا پڑے گا، پھر ہی اس کے لیے سیٹ نکلے گی، پھر ہی اس کے لیے ایڈ ہوگی، اور ایک تو پھر وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مصروف رہے گا اپنی ری اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور اس مصروفیت میں یعنی اپنے ڈوزیئر تیار کرتا رہے گا، اپنے پیپرز کی تیاری میں اسے وقت گزارنا ہوگا، اور میل ملاپ پہ توجہ دینی ہوگی۔ وہ تعلیم کے عمل سے ظاہر ہے کہ اپنی ذاتی ترقی کی کوشش کرے گا، ہر انسان میں یہ ہوتا ہے، تو وہ تعلیم کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اس سے یونیورسٹی نہ صرف موٹیویشن لیول جو ہے ٹیچر میں کم ہوتا ہے، بلکہ اس کا وقت بھی اس میں ضائع ہوتا ہے، اور اس سارے عمل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک سیٹ نکلی ہے، وہاں پر کینڈیڈیٹس 4 5 ہوتے ہیں، تو وہ انٹرنل جو رفٹ ہے فیکلٹی میں آپس میں پیدا ہو جاتی ہے، فیکلٹی آپس میں حسد بھی پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور صحیح کمپٹیشن کی فضا نہیں رہے گی۔ اس کو
یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشنز اپنے طور پر پھر استعمال بھی کرتی ہیں اور مختلف ٹیچرز کے آپس میں جو مسائل ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپوپٹا نے مطالبات پیش کیے ہیں کہ ایک پورا اسٹرکچر دیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ اس سروس اسٹرکچر کو آپ اپروو کریں. تو بی پی ایس کی ہماری کیا سٹرینتھ ہے یا بی پی ایس اساتذہ کی کیا اہمیت ہے میڈم؟ ٹیچرز ہیں، یونیورسٹی ٹیچرز جو ہیں دے آر آن دا بی پی ایس اسکیل. اب ان جو ٹیچرز کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، کہیں پہ بھی ہم جب اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پروموشن ہمارا بنیادی حق ہے. جب ہم ایک سرٹن کرائیٹیریا کو یا سرٹن ٹائم پیریڈ کہیں پہ گزارتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پروموشن ہونی ہوتی ہے. اور جو بھی ایک سروس اسٹرکچر ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتا ہے. تو ہماری جو بی پی ایس فیکلٹی کی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو سروس اسٹرکچر ہے یہ پرووائڈ ہی نہیں کیا ہوا اور اس میں جو ہے وہ من مانی کی جاتی ہے. جیسا کہ سر نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ہر لیول کے اوپر پہلے اشتہار آتا ہے، یعنی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس پوسٹ کی، پھر دوبارہ سے سلیکشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم آلریڈی جو ہیں وہ لیکچرر کے اس کے اوپر ہو چکے ہیں اپوائنٹ، پھر بار بار ری اپوائنٹمنٹ کیوں ہو؟ ہمیں جو ہے ہمارے رائٹس کے حساب سے ہمیں پروموشن دی جائے. ہمارا یہ احتجاج جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہے، ایچ ای سی کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارا جو سروس اسٹرکچر ہے اس کو وضع کریں. ہائر ایجوکیشن نے بہت دفعہ کمٹ کیا، انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کے مطالبات بالکل جائز ہیں اور ہم ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے عمل کریں گے، لیکن ہمیشہ وعدہ خلافی ہوئی. لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی ٹیچرز ہونے کے باوجود ہمیں زیب نہیں دیتا، بٹ ہم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے مجبور ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ اگر میں ایکسپلین کروں تو 1 مارچ سے یعنی آج سے سارے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز نے کالی پٹیاں باندھ کے احتجاج کیا، اپنے اپنے کیمپسز کے اندر، اپنی ورک پلیس میں، کلاس روم کے اندر، اپنی لیبس میں. جی سی یونیورسٹی میں بھی ہم نے لائبریری کے سامنے جو لان ہے وہاں اکٹھے ہو کے ٹیچرز نے اپنی یونٹی کا اظہار کیا. اس کے بعد اگلے آنے والے 1 ہفتے کے دوران ہم کارنرز میٹنگ کریں گے. سارے پاکستان کی یونیورسٹی میں ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی اور الٹیمیٹلی 10 مارچ کو احتجاج کی کال ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے، اور یہ دھرنا 10 مارچ کو انشاءاللہ سارے پاکستان کی یونیورسٹیز کے لوگ وہاں پہنچیں گے اور ہم تب تک وہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روڈ پہ نہ آئیں. ہم وہ لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں. تمام ڈاکٹرز حضرات آپ کے سامنے موجود ہیں. ریسرچ پیپرز بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. پیٹنٹس بھی ہوں گے. ہم رینکنگ بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں وہ کریں. ہم نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات میڈیا کے تھرو اب ارباب اختیارات تک پہنچے اور بچوں کی تعلیم کا حرج بھی نہ ہو، کیونکہ بینگ پیرنٹ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا حرج ہو. دوسری سائڈ پہ سر نے بات کی کہ ہم اسٹوڈنٹ تنظیموں کو ایکچولی یہ کنسٹیٹیوشنل پرابلم کہہ لیں، پولیٹیکل بات ہے، ہمیں اس میں انڈلج نہیں ہونا چاہیے. اور وہ گورنمنٹ جو ہے جو کہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو الاؤ نہیں کرتی، ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک نہیں کرتی، سندھ میں ابھی الاؤ کیا ہے، تو وہ الگ سے اپنا کام کر سکتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ پروموشن سٹرکچر، سروس سٹرکچر پہ رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، جس میں بچوں کی تعلیم کا بھی حرج نہ ہو سکے.